ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پچھلی بار بھی میں نے عرض کیا، ایک آپ کی کرامت، اللہ یہ غلاموں کا حال ہے۔ سیدہ عائشہ کو بلایا، کہا عائشہ میں نے آپ کو کہا تھا فلاں باغ جو ہے وہ تم لے لو، تم نے لیا نہیں، تو اب میں جانے لگا ہوں، میرے آخری وقت ہے، تو اب جتنا مال ہے یہ اپنی بہنوں اور بھائیوں میں پورا پورا تقسیم کرنا ہے۔ امام مالک نے موطا میں اور امام طحاوی نے شرح معنی الاسرار میں بسند صحیح اس روایت کو نقل کیا۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا والد صاحب مجھے تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو باغوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ پتہ نہیں کہاں سے سیدہ فاطمہ کو باغوں میں الجھا دیا۔ ارے سیدہ کہہ رہی ہیں مجھے تو باغوں کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں جی وہ سیدہ کا باغ ابو بکر کھا گئے۔ ارے سیدہ کو ان باغوں کی کیا ضرورت ہے، ساری کائنات کے باغ ان کے غلاموں کے، ارے جنت کے باغ ان کے غلاموں کے، ان کو فتح کے باغ کی کیا ضرورت تھی۔ لیکن سیدہ کہہ رہی ہیں مجھے تو اس کی ضرورت نہیں، لیکن آپ نے کہا بھائیوں اور بہنوں میں میری تو بہن ایک ہے، اسماء بنت ابی بکر، تو آپ نے کہا بہنوں جمع کا سیگا بولا ہے، تو اور کون؟ فرمایا مجھے اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا، میں دیکھ رہا ہوں میری وفات کے بعد بنت خارجہ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی، جو اس کے حمل میں ہے نا وہ بیٹی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو پتہ نہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہاں غلام بتا رہے ہیں یہ بنت خارجہ کون ہیں، ان کی والدہ بنت خارجہ کون ہیں؟ حبیبہ بنت خارجہ۔ ان کے بھائی جو ہیں زید بن خارجہ، یہ وہ ہیں جو مرنے کے بعد بولے سبحان اللہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ڈالا گیا کہ میرے بعد جو میرے بیوی کے حاملہ ہے اس کے پیٹ میں بیٹی ہے۔ یہ تو حال ہے خدمتگاروں کا، سردار کا عالم کیا۔ اچھا اس میں ایک بڑی پیاری روایت انہی کے بارے میں جو ہے، ان کا نام ہے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ جو بعد میں پیدا ہوئی۔ ابن عساکر نے ایک روایت نقل کی بڑی پیاری، ان کی عمر ابھی بالکل کم تھی کیونکہ بعد میں تو پیدا ہوئی حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اس وقت یہ چھوٹے عمروں کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل قانون بن گئے، سیدہ عائشہ کی عمر پہ بھی لوگ اعتراض کرنے لگے، تو آپ نے پیغام بھیجا کہ میرا ابو بکر سے ایک رابطہ بن جائے، رشتہ بن جائے، تو ام کلثوم کے لیے رشتہ بھیجا، اور ام کلثوم جو سب سے چھوٹی بیٹی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کی، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہا آپ جانتی ہیں نا عمر کتنے سخت ہیں، اور میں نے جس گھر میں پرورش پائی، پرورش کس گھر میں گئی؟ سیدہ عائشہ نے ان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پرورش کی، سیدہ اسماء نے ان کی پرورش کی۔ کہا آپ جانتی ہیں عمر بڑے سخت ہیں، اور پھر وہ تو خود سارا دن کچھ کھاتے پیتے نہیں، تو اس حالت میں گزارا کروں گی؟ تو کہا عمر نے پیغام بھیجا، کہا سیدہ ام کلثوم کہہ رہی ہیں اگر میرا رشتہ قبول کیا گیا تو میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں قبر انور پہ جا کے شکایت کروں گی۔ یہ کوئی بریلی کی عورت ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ تابعین میں سے ہے سیدہ عائشہ جس کا پرورش کر رہے ہیں۔ آدمی وہی کرتا ہے، مزاروں پہ وہی جاتا ہے بچہ جس کے والدین جاتے ہوں، یا رسول اللہ وہی بچہ کہتا ہے جس کے والدین کہتے ہوں۔ ارے یہ قبر پہ جا کے شکایت کرنا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کے شکایت کرنا، یہ ابو بکر کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں قبر مصطفیٰ پہ جا کے شکایت کروں گی، میں چیخوں گی اگر میرا یہ رشتہ قبول کیا گیا تو۔ اب بتائیے کہ بیٹی تو وہی کرے گی جو باپ کا عقیدہ ہے، جو ماں کا عقیدہ ہے، جو بہنوں کا عقیدہ ہے، جو بھائیوں کا عقیدہ ہے۔ ابن عساکر نے اس کو نقل کر کے بتا دیا کہ صحابہ جو کرتے تھے ان کے بچوں کا بھی وہی عقیدہ ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرنا۔ دعا کرے اللہ جل مجد الکریم ہمیں بھی ان کے صدقے سے یہی عقیدے عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک جب بھی روایت کرتے المرء مع من احب او المرء مع من احببت، جب بھی روایت کرتے تو کہتے جس کے ساتھ تو پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا، ساتھ کہتے لوگوں گواہ رہنا میں ابو بکر سے پیار کرتا ہوں۔ ارے یار آقا کیوں نہیں کہا میں آقا سے پیار کرتا ہوں، ابو بکر سے پیار کرتا ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ دعویٰ
عشق و محبت مصطفیٰ سے کرنا یہ وہی لوگ جانتے تھے. ہم تو داڑھی مڈا کے بھی کہتے ہیں عاشق رسول ہے, ہم تو جھوٹ بول کے بھی کہتے ہیں اس سے ملیے یہ بڑا عاشق رسول ہے. ارے ساری دنیا کو لوٹ کے کھا گیا, کیا عشق رسول ہے جی؟ محفل نعت بہت کراتا ہے, یہ قوالی کی محفل بہت کراتا ہے, اس لیے ارے عاشق رسول یہ دیکھو, بلال ہے عاشق رسول, ابو بکر ہے عاشق رسول. حضرت بن مالک کہتے ہیں وہ بہت بڑا رتبہ ہے, میں یہ کہوں ابو بکر سے پیار کرتا ہوں, مصطفیٰ ابو بکر کو نہیں چھوڑ کے جائیں گے, ابو بکر مجھے نہیں چھوڑ کے جائیں گے. تو دعا کریں اللہ ان جیسے عقیدے عطا فرمائے, ان جیسا رہن سہن عطا فرمائے, ان جیسی زندگی عطا فرمائے, ان جیسی حیات اور ان جیسی موت عطا فرمائے. اسی دعا پہ اجازت چاہوں گا ہمیشہ کی طرح کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری, مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.